الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ رضی اللہ عنہ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، اللہ پاک کی رضا کا باعث، رب تعالیٰ کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو نیت کرتے ہیں اللہ پاک اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ بڑا پیارا رسالہ ہے اخلاق نبوی پر مشتمل، یہ پہلی قسط ہے، اس ہفتہ وار رسالہ 299 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کر دینے کی عادت۔ تو انشاءاللہ الکریم اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے بھی، تو پھر نیت کرتے ہیں کہ اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے، ان کو اس پر انفادی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک چاہے گا تو ہم سارے نیک بن جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کر دینے کی عادت پڑھ یا سن لے، اسے غصہ پینے والا اور دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے والا بنا اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اعرابی سے ایک وسق 6 من 30 سیر کھجوروں کے بدلے میں ایک اونٹ خریدا۔ کھجوریں دینے کے لیے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور کھجوریں تلاش کی تو نہ ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کے پاس واپس گئے اور ارشاد فرمایا عبداللہ ہم نے تجھ سے ایک وسق کھجوروں کے بدلے اونٹ خریدا تھا، گھر میں کھجوریں موجود تھیں مگر تلاش کے باوجود ہمیں کھجوریں نہیں مل سکیں۔ یہ سنتے ہی وہ اعرابی زور زور سے چلانے لگا، ہائے دھوکا ہائے دھوکا۔ شمع رسالت کے پروانے صحابہ کرام عالم رضوان نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اعرابی کو مارنے کے لیے دوڑے اور اسے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حقدار کو گفتگو کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ اسی طرح فرمایا، لیکن سمجھانے کے باوجود جب وہ نہ مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ خولہ بنت حکیم کے پاس جا کر ان سے کہو کہ اگر آپ کے پاس کھجوروں کا ایک وسق ہے تو ہمیں دے دے، انشاءاللہ الکریم ہم واپس کر دیں گے۔ وہ صحابی حضرت سیداتنا خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس ایک وسق کھجوریں موجود ہیں تو دے دیں، انشاءاللہ آپ کو واپس مل جائیں گی۔ انہوں نے کہا میرے پاس کھجوریں موجود ہیں، آپ لینے کے لیے کسی کو بھیج دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اعرابی کو لے جاؤ اور جتنی کھجوریں اس کی بنتی ہوں دے دو۔ وہ اعرابی جب کھجور لے کر واپس آیا تو نبی پاک صاحب الاولاق محمد عربی سب سے آخر نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام عالم رضوان کے درمیان جلوہ گر تھے، اس نے عرض کی جزاک اللہ خیرہ، یعنی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے پورا حصہ بڑے عمدہ طریقے سے عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو عمدہ طریقے سے پورا حصہ دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے محترم اسلام بھائیو، اللہ پاک نے اپنے پیارے اور سب سے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک میں تمام اخلاقی اچھائیاں اور خوبیاں جمع فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اعلیٰ اخلاق میں سے ایک خلق عفو درگزر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، بالفرض اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برے سلوک سے پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ کرنے یا سختی سے پیش آنے کے بجائے شفقت و مہربانی والا سلوک ہی فرماتے۔ جیسا کہ بیان کردہ اس خوبصورت واقعے سے اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ سب کے سامنے سودے سے انکار کرنے کا الزام لگانے والے کو پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت اور طاقت کے باوجود معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، ہمیں بھی اس بہترین عادت کو اپنانا چاہیے اور خرید و فروخت کرتے وقت اگر گاہک دکاندار کو یا دکاندار گاہک کو کوئی تکلیف دہ بات کہہ دے تو فوراً غصہ کرنے، بد کلامی کرنے
اور الزام تراشی کرنے کے بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے صبر، نرمی، بردباری اور عفو و درگزر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ غصے کو پینا اور لوگوں سے درگزر کرنا ایسا بہترین عمل ہے کہ جس کے سبب ہمارا شمار اللہ پاک کے پسندیدہ بندوں میں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ پاک کے محبوب ہیں۔ اس طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ پاک تمہاری بخشش کرے اور اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت خود پر قابو پا لے، اور سب سے زیادہ بردبار وہ ہے جو طاقت کے باوجود معاف کر دے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عقبہ بن عامر، جو تم سے قطعی تعلق ہی کرے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آمینہ صائمہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اے عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ دن میری جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار ابن عبد یالیل کو اسلام کی دعوت دی، اس نے میری دعوت کو رد کر دیا اور طائف والوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ میں اسی غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام قرن ثعالب میں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کر کے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اخشبین، ابو قبیس اور کوعی کعان دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ جس ان کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ساری ہی زندگی اسی طرح حلم و کرم کے عظیم الشان واقعات سے سجی ہوئی ہے، ڈیکوریٹ ہوئی ہے، مگر فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عفو درگزر اور شفقت و مہربانی کا مظاہرہ فرمایا اس کی مثال ناممکن ہے۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جمع ہونے والے ہزاروں کفار پر ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ وہ لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے کھڑے تھے۔ ان ظالموں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آج جب یہ سب مجرم بن کر کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ انصار و مہاجرین کی فوجیں ہمارے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو ختم کر ڈالیں گی، لیکن اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت منبع جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجرموں سے پوچھا کہ بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس سوال سے مجرمین کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت دیکھ کر امید بھرے لہجے میں عرض کی اخون کریمن وابن اخین کریمن، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی نظریں آپ کے رخ پر نور پر جمی ہوئی تھیں اور سب کے کان شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ فرمان رسالت سن کر مجرموں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے شکریہ کے جذبات آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخصوں پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ اقوام عالم کی تاریخی داستانوں
اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں بتاؤ، کیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین اور روشن ورق ہے؟ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا محمد عربی، سب سے آخری نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، تبلیغ دین کے وقت طرح طرح سے ستایا، حتیٰ کہ آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اسی پر بس نہ کی بلکہ ہجرت کے بعد بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ لیکن فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ان پر غالب آ گئے تو ان سے بدلہ لینے کی بجائے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حلم و شفقت فرماتے ہوئے سب کو معاف فرما دیا۔ جان کے دشمن، خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا۔ لہذا پیارے اسلام بھائیو، ہمیں بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے بدلے کی قدرت کے باوجود معاف کر دینے چاہیے، کیونکہ یہ بدلے سے زیادہ بہتر اور آخرت میں اجر و ثواب کا باعث ہے، اس کا ریوارڈ ملے گا۔ چنانچہ اللہ پاک شاہ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ کلمہ کنز ایمان، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچانے والوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آئیے اپنے کردار کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و کرم سے متعلق مزید 4 واقعات ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ جان کے دشمن کو معاف کر دیا، اس کو معافی عطا فرما دی۔ اس سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ غورث بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اللہ۔ یہ سنتے ہی ہیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ مبارک میں لے کر فرمایا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا آپ ہی میری جان بچائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ چنانچہ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا اے لوگو، میں ایسے شخص کے پاس آیا ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 100 بار تیرا دیکھ کر عفو اور تراحم، 100 بار تیرا دیکھ کر عفو اور تراحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے۔ سبحان اللہ۔ گندم مبارک پر رگڑ کا نشان، اس بارے میں سنتے ہیں حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک دیہاتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر جھٹکے سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک گردن پر چادر کی کنار سے خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا اللہ پاک کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ جادو کرنے اور زہر دینے والوں کو معافی عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جادو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ نہیں لیا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر مسلمہ کو بھی معاف فرما دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، جسمانی نقصان پہنچانے والے کو بھی دعا دی۔ سبحان اللہ۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دندان کا کچھ کنارہ شہید اور چہرہ انور کو زخمی کر دیا گیا۔ یہ بات صحابہ کرام عالم رضوان کو بہت بری لگی اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دعائیں ضرور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بلکہ دعوت دینے والا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ پاک، اے میرے پاک پروردگار، یا اللہ یعنی اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، ہدایت دے، کیونکہ لوگ مجھے نہیں جانتے، مجھے جانتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذاتی دشمنوں کو معافی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ پیارے اسلام بھائیو، ان واقعہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر
वसल्लम हर एक से शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते, कभी अपनी ज़ात के किसी पर गुस्सा ना फरमाते, मगर जब आपके सामने शरई हुदूद को तोड़ा जाता और अहकाम इलाही से मुँह मोड़ा जाता तो पेशानी अक़दस पर जलाल के आसार नुमायाँ हो जाते थे। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैंने कभी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात पर किए गए जुल्म का बदला लेते हुए नहीं देखा। जब तक अल्लाह पाक की मुकर्रर करदा हुदूद को ना तोड़ा जाए, और जब अल्लाह पाक की मुकर्रर करदा हदूद में से किसी को हद को तोड़ा जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गुस्सा फरमाते। सुभान अल्लाह। शरई हदूद तोड़ने पर हुजूर का जलाल। कुरैश के ख़ानदान बनी मखज़ूम की एक औरत ने चोरी की तो कुरैश सोचो विचार करने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी सिफारिश कौन करे। बिलाखिर सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतखाब हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं, ये बात कर सकते हैं। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस औरत की सिफारिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या तुम अल्लाह पाक की हदूद में सिफारिश करते हो? फिर खड़े हुए और खुतबा दिया, लोगों तुम से पिछले लोग इसीलिए हलाक हुए कि उनमें से कोई साहिब मनसब को अमीर चोरी करता तो उसे छोड़ दिया जाता, और अगर गरीब चोरी करता तो उस पर हद कायम की जाती। खुदा कसम अगर फ़ातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद शफ़ीक़ और मेहरबान है, अपने दुश्मनों के जुल्म व सितम पर भी आफ़ू और दरगुज़र से काम लेते। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शरीयत की खिलाफ वर्जी की जाती तो चेहरा अनवर पुर जलाल हो जाता था। लिहाजा हमें भी चाहिए कि किसी को गुनाह में मुबतला देखे तो मुसलमानों के साथ खैर खाई और उसकी आखिरत की भलाई खातिर शरीयत की खिलाफ वर्जी करने पर उसकी इस्लाह करें। अगर समझाने से फितने का अंदेशा हो तो दिल में बुरा ज़रूर जाने। जबकि ज़ाती मामलात में खिलाफ मिजाज बातों पर सब्र व तहम्मुल और आफ़ू व दरगुज़र से ही काम लेना चाहिए। कोई कितना ही गुस्सा दिलाए, अपनी ज़ुबान और हाथों को काबू में रखते हुए अल्लाह पाक की रज़ा खातिर माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जब ज़ुबान बेकाबू हो जाती है तो बाज़ औक़ात बने बनाए काम भी बिगाड़ देती है। किसी ने सच कहा है कि है फ़लाह काम रानी, नरमी व आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है न दानी में। याद रखिए प्यारे इस्लाम भाइयों, अगर हम किसी गलती पर अल्लाह पाक की रज़ा और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ उससे इंतकाम लेना छोड़ दें तो इससे हमारा मुआशरा अमन और सुकून का गहवारा बन सकता है और फितने फसाद के तमाम नापाक जरासीम खुद ब खुद दम तोड़ जाएंगे। बुर्दबारी नरम दिली अल्लाह पाक को पसंद है। यकीनन जिसके पास ये अजीम दौलत है वो बड़ा ही खुश नसीब है। नरमी ही इंसान की ज़ीनत है और बाखलाक और नरम खुश शख्स सबको प्यार लगता है। तुंद मिजाज और सख्त दिल शख्स से लोग दूर भागते हैं। नरमी से मुतालिक 4 फ़रमान मुस्तफ़ा सुनिए और इस प्यारी आदत को अपनाने की नीयत कीजिए। सुभान अल्लाह। नरमी से मुतालिक 4 फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले का फरमाते हैं अल्लाह पाक रफ़ीक है और रिफ़्क़ यानी नरमी को पसंद फरमाता है, और अल्लाह पाक नरमी की वजह से वो चीज़ अता करता है जो सख्ती या किसी और वजह से अता नहीं फरमाता। नंबर 2, जिस चीज़ में नरमी होती है तो नरमी उसे ज़ीनत ही देती है, और जिस चीज़ से नरमी निकाल दी जाती है तो उसे ऐबदार कर देती है। नंबर 3, जो नरमी से मारूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। और नंबर 4, जिसे नरमी में से हिस्सा दिया गया उसे दुनिया और आखिरत की अच्छाइयों में से हिस्सा दिया गया। सुभान अल्लाह। बना दो सब्र और रिज़ा का पैकर, बनो खुश अखलाक ऐसा सरवर, रहे सदा नरमी तबीयत, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। तौरात शरीफ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साअना रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस्लाम लाने से पहले एक यहूदी आलिम थे, इन्होंने एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ खजूरें खरीदी। इनसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खजूरें खरीदी। खजूरें देने की मुद्दत में अभी 2 या 3 दिन बाकी थे कि उन्होंने मस्जिद में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन और चादर पकड़कर नहायत तेज़ नज़रों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए यूँ कहा, ए मोहम्मद, अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद का यही तरीका है कि तुम लोग हमेशा लोगों के हकूक़ अदा करने में देर लगाया करते हो और टाल मटोल करना तुम लोगों की आदत बन चुकी है। ये मंजर देखकर हज़रत सीना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जलाल में आकर उससे कहा, ए खुदा के दुश्मन, क्या तू खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी गुस्ताखी कर रहे हैं? खुदा की कसम, अगर प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का लिहाज ना होता तो मैं अभी अपनी तलवार से तेरा सर उड़ा देता। ये सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो ये चाहिए था कि मुझे अदाए हक़ की तरगीब देकर और इसको नरमी के साथ तकादा करने की हिदायत करके हम दोनों की मदद करते। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, इसको इसके हक़ के साथ हक़ के बराबर खजूरें दे दो और कुछ ज़्यादा भी दे दो। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जब हक़ से ज़्यादा खजूरें दी तो उन्हें कहा, ए उमर, मेरे हक़ से ज़्यादा क्यों दे रहे हो? आपने फरमाया, चूँकि मैंने टेढ़ी नज़रों से देख कर तुम्हें खौफज़दा कर दिया था,
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دل جوئی کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اے عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا میں یہودیوں کا عالم زید بن سعنہ ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ جواب دیا ہے عمر دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات شریف میں آخری نبی کی جتنی نشانیاں پڑھی تھی ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا تھا، مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا۔ ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر غالب رہے گی، اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم یعنی صبر و تحمل بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ میں نے اسی ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی برحق ہیں۔ اے عمر میں تو بہت ہی مالدار آدمی ہوں، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا آدھا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عمدہ اخلاق کا پیکر بنایا کہ کوئی کتنا ہی دل دکھاتا، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آتا اور حق طلب کرنے میں بے ادبی کر جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہمیشہ حلم و بردباری، صبر و نرمی کو ہی اختیار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری صفت کی تعریف کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو کیسی کچھ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہاری گرد سے پریشان ہو جاتے۔ سبحان اللہ، تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ تنمہ کنز الایمان۔ تو کیسی کچھ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہاری گرد سے پریشان ہو جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پہلی کتابوں میں دیکھا ہے، آپ نہ تو تنگ مزاج ہیں اور نہ ہی سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اخلاقی کریمانہ کی برکتوں سے فیض یاب ہو کر بے شمار کافروں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ دور جہالت تھا، ہر سو جب کفر کی ظلمت چھائی تھی، تم نے حیوانوں جیسے لوگوں کو بھی انسان کیا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی کو اذیت دینے والوں کو بھی معافی عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ عنہ کو ان کے شوہر ابو العاص رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا۔ جب قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ عنہ کا پیچھا کیا تاکہ وہ مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا۔ حبار بن اسود نے حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اونٹ سے گر گئیں اور آپ رضی اللہ عنہ کا حمل ضائع ہو گیا۔ بیٹی کو اتنی بڑی اذیت پہنچانے والے شخص کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مقام جعرانہ سے واپسی پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے حبار بن اسود جس نے ابھی تک اسلام قبول نہ کیا تھا داخل ہوا اور بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام عالم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبار بن اسود آیا ہے۔ ارشاد فرمایا میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ ایک شخص اسے مارنے کے لیے کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حبار نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ پاک کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا اور میں نے چاہا کہ عجمی لوگوں یعنی غیر عربیوں کے ملکوں میں جا کر ہوں، پھر مجھے آپ کی نرم دلی، صلہ رحمی، نیز جہالت کا برتاؤ کرنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کرنا یاد آ گیا۔ اللہ کے نبی ہم شرک میں مبتلا تھے، پھر اللہ پاک نے آپ کے وسیلے سے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے نجات بخشی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری جہالت اور میری اس بات سے جس کی آپ تک خبر پہنچی ہے درگزر فرمائیں، کیونکہ میں اپنے برے کام کا اقرار اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ پاک نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی، اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ قتل کا ارادہ رکھنے والا بھی مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ نجد موجودہ ریاض کے ایک مشہور بہادر عثور بن حارث محاربی نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کر لیا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کرام عالم رضوان کی فوج لے کر مقابلے کے روانہ ہوئے۔ ذو عثور کو جب یہ خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں آ گئے ہیں تو وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک آدمی حبان گرفتار ہو گیا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر اسلام لے آیا۔ اتفاق سے اس دن زوردار بارش ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے قریب اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ پہاڑ کی بلندی سے غیر مسلموں نے دیکھا کہ صحابہ کرام عالم رضوان اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، تو انہوں نے ذو عثور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا۔ ذو عثور تلوار لے کر معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا کہ اگر میں محمد کو قتل نہ کر سکا تو اللہ پاک مجھے قتل کر دے، حتیٰ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمایا، اللہ کریم تجھ سے بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام فوراً زمین پر اترے اور ذو عثور کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا لی، فرمایا اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ ذو عثور نے کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کا قصور معاف فرما دیا بلکہ اس کی تلوار بھی اسے واپس لوٹا دی۔ ذو عثور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی دعوت دینے لگا۔ تیرے اخلاق پر قرباں تیرے اوصاف پر واری، تیرے اخلاق پر قرباں تیرے اوصاف پر واری، مسلمان کے عدو بھی تیرا قائل یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے محترم اسلام بھائیو، آنے والے ہفتے کا جو رسالہ ہے امیر علیہ السلام کا عمرہ یہ مع مدینہ پاک کی حاضری، اس بارے میں انشاءاللہ اس کی انگلش اور اردو یہ ٹرانسلیشن آپ کو عرض کر دی جائے گی، تو ثواب کی نیت سے اس کو آگے اس پر کمنٹس بھی دیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرتے دوست آپ کو پہنچانے توفیق عطا فرمائے اور اس کا ثواب جو ملے اپنے فضل کا جو عطا فرمائے، اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہدیۃ تحفۃ عقیدۃ نذرانہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اسی طرح ان کو اصحال ثواب کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام اہل بیت طہار، تمام صحابہ کرام عالم رضوان کے لیے، تمام اولیاء اعظام بالخصوص حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر روشن زمین محبوب سبحانی غوث سمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ حسن عبد القادر جیلانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء کرام کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اور ہمارے پیر مرشد کے لیے، ہمارے پیر صاحب کے اولاد کے لیے، اراکین شورا، تمام اسلام کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، اور میرے والد محترم استاد محترم حضرت مولانا حافظ ظہور احمد صاحب حنفی سی الوی آپ رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں، ان کو بھی صالح ثواب کرتا ہوں۔ میری والدہ مائدہ کے لیے، میرے بھائی کے لیے، ہمارے عزیز اقربا کے لیے، میرے دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے سب کے لیے صالح ثواب کرتا ہوں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی کا حاضر ہونا قبول فرمائے، ہم سب کی بخش فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔